بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کپواڑہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے گگل در میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں چھاپے مارے ہیں۔ NIA کی ٹیموں نے بھارتی پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ مقبوضہ وادی کشمیر کے بارہمولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ اضلاع کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں قابض فورسز نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غلام احمد گلزار کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بھارت کی بوکھلاہٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاریوں سے کشمیری حریت رہنماؤں کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی کی تیاری کے دوران قابض انتظامیہ نے علاقے میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں نام نہاد اسمبلی انتخابات 18، 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو 3 مرحلوں میں کرائے گئے۔ نتائج کا اعلان 8 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ نتائج سے قبل پابندیوں کا سلسلہ مزید سخت کر دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت BJP کی ہندوتوا بھارتی حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی حیثیت کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ مودی حکومت نے اگست 2019 کے بعد مقبوضہ علاقے کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک منظم طریقے سے آبادیاتی تبدیلی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیری بھارتی ہندوؤں کو بڑے پیمانے پر علاقے کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کا بنیادی مقصد ہی کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں، ملازمتوں، وسائل سمیت سب کچھ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں جاری مودی حکومت کے اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔